میں اپنے فرضی نام سے یہ کہانی لکھ رہی ہوں۔ میں حیدر کو بہت چاہتی تھی۔ ہم روز چھت پر ملاقات کرتے۔ ایک روز میں اس کے ساتھ ساری حدوں کو پار کر بیٹھی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو ایک روز میں اچانک اپنی والدہ کے ساتھ حیدر کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ حیدر، میں اپنی کہانی اپنے فرضی نام سے لکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ ان دنوں ہم لاہور کے ایک قدیمی محلے میں رہا کرتے تھے۔ یہاں مکانات پرانی طرز کے بنے ہوئے تھے۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے یہ بھی کافی پرانا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ بٹوارے سے قبل اس میں سگے بھائی اور قریبی رشتہ دار رہتے تھے، لیکن تقسیم برصغیر کے بعد یہ لوگ بھارت کوچ کر گئے۔ جو مکان میرے دادا جان کو الاٹ ہوا وہ کسی ہندو تاجر راجن کمار کا تھا جو اس کے باپ نے بنوایا تھا۔ یہ کشادہ اور مضبوط عمارت تھی۔ ساتھ ہی راجن کمار کے چچا زاد بھائیوں کے بھی گھر تھے جن کی چھتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ گویا اس محلے میں ہندو برادری رہائش پذیر تھی۔ راجن کے دو ہی بیٹے تھے، موتی لال اور رام لال۔ جب یہ جوان ہوئے اور شادیاں ہو گئی تو راجن نے اپنے مکان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کے دونوں بیٹے علیحدہ علیحدہ گھروں میں سکون سے رہیں۔ کچھ ہی سالوں بعد برِ صغیر کا بٹوارا ہو گیا اور یہ لوگ اور ان کے تمام رشتہ دار علاقہ خالی کر کے انڈیا جا بسے۔ راجن کا آدھا مکان یعنی ہمارے برابر والا پورشن کلیم میں ایک بوڑھے شخص کو الاٹ ہوا تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بٹوارے میں قتل و غارت کی نظر ہو گیا۔ بعد میں اس جوڑے کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا مکان میں ان کا دل نہ لگا تو وہ اپنی شادی شدہ بہن کے گھر رہنے چلے گئے۔ ادھر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تب سے ان کا مکان ویران رہا۔ میرے دادا جان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب کافی برس بعد ہمارے ساتھ والے خالی مکان میں کرائے دار آ گئے اور ہماری ہوش میں پہلی بار یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ جس شخص نے یہ گھر کرائے پر لیا اس کا نام روشن خان تھا۔ اس کا بیٹا جس کا نام حیدر تھا بڑا خوبرو اور سجیلا سا نوجوان تھا۔ وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس نے آتے ہی علاقے کے لڑکوں کو کرکٹ میں اپنا گرویدہ بنا لیا اور محلے بھر میں مقبول ہو گیا۔ جو لڑکا محلے میں مقبول ہو لڑکیوں کا بھی پسندیدہ ہو ہی جاتا ہے۔ اقبال بھی اپنی شاندار شخصیت کی بدولت محلے کی بہت سی لڑکیوں کے دلوں میں بس گیا۔ یہ لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانکا کرتی تھیں۔ سچ کہوں تو انہی میں بھی ایک تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حیدر بہت خوبصورت اور کرکٹ کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ میرے بھائی کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ ہمارے گھروں کے سامنے ایک بڑا سا خالی میدان تھا جہاں یہ لوگ کرکٹ کھیلا کرتے اور ان کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے۔ یہیں سے حیدر اور میرے بھائی ظفر کی دوستی ہو گئی۔ ان کا اور ہمارا گھر چونکہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا، جو زینہ ان کے پوشن میں تھا اس پر اترنے چڑھنے والے بھاسی ہمارے گھر میں جھانک سکتے تھے۔ ان کا مکان چونکہ ہمیشہ خالی ہی رہا تھا، اس لیے میرے گھر والوں نے بھی کبھی اس زینے سے منسلک دیوار کو اونچا کرنے کے بارے میں نہ سوچا۔ امی ایک روز ان کے گھر گئیں۔ میرا بھی دل کرتا کہ ان کے گھر جاؤں اور حیدر کو دیکھوں، جس کا ذکر بھائی اکثر امی سے کرتے کہ بڑا جی دار لڑکا ہے، بہت اچھا کھیلتا ہے، بہت سلجھا ہوا ہے۔ باوجود میرے کہنے کے امی مجھے ان کے گھر لے کر نہ گئیں۔ میں اکیلی خود سے نہ جا سکتی تھی۔ حیدر کی ایک ہی بہن تھی جو لندن میں رہا کرتی تھی۔ وہ جب زینے سے اپنی چھت پر جاتا سر کو ذرا جھکا لیتا تاکہ زینہ طے کرتے ہوئے اس کی نظر ہمارے گھر میں نہ پڑے، تاہم اس کے قدموں کی آہٹ اور سر کے تھوڑے جھکاؤ سے اس کے بال مجھے دکھائی دے جاتے تھے۔ ایک روز میں صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سمجھ گئی کہ یہ حیدر ہی ہے جو اپنی چھت پر جا رہا ہے۔ تبھی میرے من میں شرارت کودی اور میں نے پاس پڑی پلیٹ کو فرش پر گرا دیا۔ آواز دھماکے دار تھی کہ میرا حربہ کامیاب رہا۔ حیدر کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اونچا کیا اور ہمارے آنگن میں دیکھا۔ سامنے تخت پوش پر میں بیٹھی تھی۔ میں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔
سرخ و سفید رنگت اور گہری سیاہ آنکھیں۔ لمحے بھر کو وہ رکا رہا اور مجھے محویت سے دیکھا۔ تبھی میں نے آنچل کو ذرا سا اپنے چہرے پر کر لیا۔ اس روز امی گھر پر نہ تھی، کوئی بھی نہیں تھا، اور میری زندگی میں وہ سنہری لمحہ آ گیا جس کی یاد کو میں نے اپنے پلو سے کس کر باندھ لیا۔ شاید کہ اس نے بھی اس لمحے کو اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ اب جب بھی وہ سینے پر آتا، ایک نگاہ ادھر ضرور ڈالتا۔ میں سامنے ہوتی تو اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر جاتے۔ میں بھی زیر لب مسکرا دیتی اور دعا کرتی، اے کاش یہی شخص میرا جیون ساتھی بن جائے۔ ایک دن میری سہیلی ہمارے گھر آئی۔ میں اور عاتقہ صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آہٹ سنی۔ فوراً ادھر کو نگاہ اٹھی۔ میری سہیلی بولی، خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے پر کیوں گلاب کھل رہے ہیں؟ میرے چہرے کو نہ دیکھو، ادھر دیکھو جدھر میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دیوار سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ حیدر میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دوسری لڑکی کو اپنی جانب تکتے پا کر وہ ترنت زینہ اتر گیا۔ تو یہ بات ہے؟ اچھا، تو کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کوئی سلسلہ نہیں چل رہا، میں نے تو بس ویسے ہی اچانک ادھر دیکھ لیا تھا۔ جھوٹ نہ بولو، وہ کہنے لگی۔ افشین، یہ تیری پہلی نظر کا کمال نہیں تھا؟ اس کی مسکراہٹ اور تیرے چہرے پر خوشی کے گلال، یہ ذرا پرلے دنوں کی بات لگتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا چھوڑ، جب کی بھی بات ہو یہ بتا تجھ کو کیسا لگا ہے یہ؟ وہ کہنے لگی، لاکھوں میں ایک صحیح، لیکن تو خود کو سنبھال لے۔ اس آگ میں کودنے سے اچھا ہے کہ تو خود کو سنبھال لو، ورنہ تیرا جل جانا یقینی ہے۔ اور ہاں، یاد رکھنا کہ حیدر جیسے لڑکے اپنی خوبصورتی کے جال میں بولی بالی لڑکیوں کو پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ پھر یہ تو ہے بھی کرایہ دار، آج یہاں ہے، کل کہیں اور چلے جائیں گے یہ لوگ، تم کہاں اس کو ڈھونڈتی پھرو گی؟ میں نے آگے سے اسے تنگ کرنے کو کہا، جہاں جائے گا مجھے بھی ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ یہ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا تھا، حالانکہ اتنی باشعور تھی کہ دل کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ میرے ابو کوئی بڑے افیسر یا زمیندار نہ تھے، بلکہ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کی وجہ سے ہم معمول کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں میں ایف اے میں تھی۔ امتحان دیا تو ابو نے کہہ دیا کہ بس اب نہیں پڑھنا، گھر بیٹھو۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ میں نے گھرداری سنبھال لی اور مزید تعلیم کے لیے یونیورسٹی جانے کا خیال ترک کر دیا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ میں صحن میں دھوپ سینکنے کے بہانے کبھی سبزی کاٹنے بیٹھ جاتی اور کبھی بال سکھانے۔ حیدر کا معمول تھا کہ وہ کتابیں لے کر چھت پر چلا جاتا۔ میں منتظر ہوتی کہ وہ زینہ چڑھتے ہوئے ادھر دیکھے تو میرے دل میں مسرت کی کلیاں چٹک جائیں۔ ان لوگوں کو ہمارے پڑوس میں آئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کبھی انہوں نے شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ حیدر بھی یوں تو اچھا لڑکا تھا، اس لیے میرے والدین نے اس پر کبھی شک نہ کیا۔ ایک روز اس نے مجھے صحن میں اکیلے بیٹھے پا کر اشارہ کیا کہ 1 منٹ کو چھت پر آ جاؤ۔ آج تو میں حیران ہی رہ گئی، مگر میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو وہ ہاتھ چھوڑنے لگا، جیسے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہو۔ بتاتی چلوں کہ مکان کے بٹوارے میں چھت پر بنے 2 کمرے حیدر کے گھر کی طرف گئے تھے، جبکہ میرے دادا یا والد نے کبھی ہماری طرف کے حصے میں چھت پر کمرے بنانے کا نہ سوچا، کیونکہ ہمارا نیچے کا پورشن ہی کافی کشادہ تھا کہ ہمارا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا، بلکہ نیچے کے بھی 3 کمروں کو تالا لگا ہوا تھا کہ وہ ہمارے استعمال میں نہ آتے تھے۔ ہمارے حصے میں بنے زینے کی وجہ سے پانی کی نکاسی میں کچھ مسائل درپیش تھے، اس لیے ان دنوں والد صاحب نے اس زینے کو تڑوا دیا ہوا تھا اور ایک بانس کی سیڑھی چھت پر لگا رکھی تھی۔ یوں بھی ہمارا اوپر جانا شاذ و ناز ہی ہوتا تھا۔ امی خالہ کے گھر اور میرے بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے۔ ابو تو یوں بھی صبح سویرے دکان پر چلے جاتے تھے۔ حیدر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اس روز دل قابو میں نہ رہا اور میں بانس والی سیڑھی سے چھت پر چلی گئی کہ ہماری اور ان کی چھت تو ایک ہی تھی، بس درمیان میں آڑ کے لیے چھوٹی سی منڈیر بنی ہوئی تھی جس کو بڑی آسانی سے
پار کیا جا سکتا تھا۔ ہمت کر کے اوپر چلی گئی، لیکن اب دل دڑ دڑ ہو رہا تھا، جیسے پسلیوں کا پنجرا توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈرتے کانپتے میں اپنی چھت سے منڈیر کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی، میرے کانوں نے اس کی آواز سنی، لیکن میں کہاں اس کی بات سن رہی تھی۔ الفاظ معنی کے بغیر کانوں میں جا رہے تھے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ خوف سے میں نیچے جانے کو ہوئی، وہ مجھے روکتا رہ گیا، مگر میں نہ رکی۔ تبھی وہ بولا، اب بانس کی سیڑھی سے نہ جاؤ، گر نہ جاؤ کہیں، میرے گھر سے چلی جاؤ، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جلدی سے میں نے اس کے گھر کا زینہ پار کیا اور گلی میں آ گئی۔ گھر پہنچی تو لگتا تھا جیسے کسی نے کنویں میں لٹکا دیا تھا، سانس ہی قابو میں نہ آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، یہاں تک کہ امی لوٹ کر آ گئی۔ یہ میری حیدر سے پہلی ملاقات تھی۔ دوسرے روز اس نے پھر مجھے اوپر آنے کا اشارہ کیا، مگر میں نے منع کر دیا۔ آج امی گھر پر تھیں۔ میری ہمت نے ساتھ نہ دیا۔ بانس کی سیڑھی سے گھر کی چھت پر جانا جو شعر لانے سے کم نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ میری ہمت بڑھنے لگی اور خوف گھٹنے لگا۔ پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ جنون سر پر سوار رہنے لگا۔ ڈر خوف سے دیوانے آزاد ہو گئے۔ کبھی وہ میرے گھر کی ڈیوڑی اور کبھی میں اس کی چھت پر۔ شاید زمانہ ہم کو دیکھتا ہوگا، مگر ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ میرے گھر والے اب میری شادی کے بارے میں فکر مند ہو رہے تھے۔ میں نے حیدر سے صاف کہہ دیا کہ میرے گھر والے اب میری شادی بارے فکر مند ہیں، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، ورنہ میرے گھر والے مجھے کسی اور کی ڈولی میں بٹھا دیں گے۔ دیکھو حیدر، مجھے دھوکہ مت دینا۔ اگر تمہارا مجھ سے شادی کا ارادہ نہ ہو تو صاف بتا دینا، مجھے جھوٹی آس میں نہ رکھنا۔ مجبور ہو تو ابھی بتا دو، میں اپنے دل کو سمجھا لوں گی، ورنہ میں بے موت ماری جاؤں گی۔ میری باتیں سن کر اس نے کہا، افشین، دھیرج رکھو، یاد رکھنا میں کبھی تمہیں بیچ راستے میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں آدھے راستے کا مسافر نہیں ہوں۔ جلد بازی میں مجھ سے دل کا رشتہ نہ توڑ لینا، اچھے انسان مشکل سے ملتے ہیں۔ جلدی میں مجھ سے منہ پھیر لیا تو عمر بھر کا پچھتاوا جولی میں بڑھ لو گی۔ پھر نہ تم مجھے مل پاؤ گی اور نہ مجھ سا کوئی اور ساتھی تمہیں ملے گا۔ ذرا تم صبر کرو، میری بھائی کی شادی ہونے والی ہے، جس میں شرکت کرنے میری بہن لندن سے آئیں گی۔ دیکھنا وہ میرا مسئلہ حل کر دیں گی۔ ابھی گھر میں بات چھیڑی تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اب مجھ کو اور زیادہ نہ آزماؤ۔ حیدر کی اس طرح کی یقین دہانی نے مجھ کو پرسکون کر دیا۔ اب میں آنے والے اچھے دنوں کی آرزو میں خوابوں کے اندر جی رہی تھی۔ ادھر حیدر روز ہی چھت پر آنے کے لیے اصرار کرتا۔ کبھی مجھے موقع مل جاتا اور کبھی میں انکار کر دیتی تھی۔ ایک روز برسات ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی سے موسم بہت پیارا ہو گیا تھا۔ حیدر کے گھر والے شادی کی شاپنگ کو گئے ہوئے تھے۔ وہ سینے پر آیا اور مجھے اشارہ کیا۔ میری امی کچن میں تھی، میں اپنے صحن کی سیڑھی سے نہ چڑھ سکتی تھی۔ وہ ناراض ہونے لگا۔ اس نے بری سی شکل بنا لی تھی۔ کیا کرتی، میں بھی مجبور تھی، سو میں نہ جا سکی۔ اس دن کے بعد اس نے مجھ سے بے رخی کا رویہ اپنا لیا۔ سینے پر جاتا بھی تو ہمارے صحن کی طرف نگاہ نہ ڈالتا۔ یوں ہی ہفتہ گزر گیا۔ میرے دل کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ خط و کتابت کا تو چکر ہی نہ چلایا تھا اس نے کہ ہمسایوں میں اس کی عزت تھی، اس لیے کسی کو پیغام رسانے کے لیے بھی نہ بھیجا۔ میں کافی پریشان تھی۔ دل بیٹھنے لگا۔ گلی میں اس کی آواز سن کر ڈیوڑی میں جا کر دروازے سے جھانکتی۔ وہ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ میری تو بری حالت تھی۔ اس کی بے رخی سے سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر فون نہ تھا اور موبائل فون ان کا تھے۔ ایک روز میں نے اس کو گلی سے گزرتے دیکھا تو اپنے دل سے مجبور ہو کر دوڑ کر گلی میں چلی گئی اور اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ تب وہ مجبوراً میری جانب آ گیا، کہنے لگا کہ گلی میں میرے پیچھے اس طرح مت نکلا کرو، کیوں اپنی رسوائی کے سامان کرتی ہو؟ اپنا اور میرا نہیں تو اپنے والد کا خیال کرو۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا، آپ ناراض ہو اس لیے
آپ تو جانتے ہیں کہ میں لکڑی والی سیڑھی سے چھت پر اسی وقت آ سکتی ہوں جب گھر میں کوئی نہ ہو، پھر بھی آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کہنے لگا، تو پھر میرے گھر کے زینے سے آ جایا کرو۔ میری امی اندر ہوتی ہیں، وہ صحن میں زیادہ نہیں بیٹھتی۔ میں اشارہ کروں تو اپنے گھر سے میرے دروازے اور پھر زینے میں آ جانا اور اوپر چھت پر چلی جانا۔ تم جب تک اوپر نہ پہنچ جاؤ گی میں اپنے صحن میں پہرا دیا کروں گا، اور تم اسی طرح ہی واپس گھر جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، گھر سے جو غیر حاضر ہو جاؤں گی تو امی آوازیں دینے لگیں گی۔ وہ کہنے لگا، یوں بھی تم چھت پر رکتی ہی کتنی دیر ہو؟ 2-4 منٹ، اتنے میں وہ تمہیں کمروں میں دیکھیں گی اور تم ڈیوڑی سے اندر پہنچ چکی ہوگی۔ اب وہ موقع کی طاق میں رہتا کہ اس کے گھر والے کہیں جائیں تو وہ مجھے چھت پر آنے کا اشارہ کرے۔ میں بھی صحن میں ہی منڈلاتی رہتی۔ ایک روز میں اپنا صحن دھو رہی تھی کہ وہ آ گیا۔ گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس نے ہولے سے ہمارا دروازہ بجایا، پھر سینے پر آہٹ ہوئی۔ میں سمجھ گئی۔ میں نے چھوٹی بہن سے کہا کہ سامنے خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں دروازے سے نکل کر حیدر کے گھر کے دروازے سے گھر میں گھس گئی۔ دہلیز کے پاس ہی ان کا زینہ شروع ہوتا تھا۔ فوراً اوپر چڑھ گئی اور جھکی جھکی دبے قدموں اوپر چڑھتی گئی۔ جو ہی چھت پر پہنچی وہ بھی آ گیا۔ ہم بہت دنوں بعد ملے تھے۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ احتیاط کے باوجود جھجک کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ تو پھر لڑکا تھا، بس پھر کیا، ہم ساری حدوں کو پار کر بیٹھے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے ہی نادانی کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ اس روز کے بعد سے میں حیدر کے پیچھے پڑ گئی کہ فوراً مجھ سے شادی کا بندوبست کرو۔ خدا جانے تمہاری آپا لندن سے کب آئیں گی، کیا خبر ان سے ہمارا مسئلہ حل ہو نہ ہو۔ تم کو خود اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے، بات کر کے تو دیکھو۔ وہ آگے سے کہتا، افشین، جس قدر میں اپنے گھر کے معاملات اور مسائل کو سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتی۔ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بے صبری مت ہونا، مگر تم پھر وہی کر رہی ہو، جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے گھر سے زینہ طے کر کے چھت پر نہیں آؤں گی۔ آنا تو تم ہی کو ہے مجھ سے ملنے، تو پھر میرے گھر ہی آنا ہوگا۔ وہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، امی ابو اور چھوٹا بھائی کسی عزیز کی شادی میں راول پنڈی جا رہے ہیں۔ وہ ہفتہ 10 دن چچا جان کے گھر رہیں گے۔ میری دونوں بہنیں اسکول کی وجہ سے نہیں جا رہی ہیں کیونکہ ان کے پیپرز ہو رہے ہیں، اور ظفر، وہ تو صبح کالج چلا جاتا ہے۔ دوپہر تک میں گھر میں اکیلی رہوں گی۔ وہ میرے گھر آنے کو پھر بھی آمادہ نہ تھا، مگر میں نے اصرار کیا تو مان گیا۔ کہنے لگا، تمہاری جلد بازی اور بے وقوفی کہیں ہم کو برباد نہ کر دے۔ جس روز میرے والدین راول پنڈی روانہ ہوئے، میں نے دیوار پر گیند ماری، وہ ہمارے گھر آ گیا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف تھے کہ ابو جان بھی اسی وقت آ گئے۔ وہ اپنا بریف کیس بھول گئے تھے، وہی لینے آئے تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کر ہمارے حواس آتے رہے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، حیدر، تم ہماری غیر موجودگی میں یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں آ کر میری بیٹی سے باتیں کرنے کی جرت کیسے ہوئی، وہ بھی میرے گھر میں؟ میں اب تم دونوں کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ میرا دہشت سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابو، حیدر ظفر کا پوچھنے آئے تھے۔ ابو گویا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، پہلے تو یہ کبھی ہمارے گھر نہیں آیا۔ ظفر کا پوچھنا تھا تو باہر سے بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، میں نے یہ بال یوں ہی دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ ایک صورت میں حیدر، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں اگر تم سچ سچ بتا دو، کیونکہ محلے میں سبھی تم لوگوں کو عزت دار ہی سمجھتے ہیں اور لوگ تمہاری عزت بھی کرتے ہیں۔ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میرے ہاتھوں اپنی بے عزتی کراؤ گے۔ اس نے کہا، انکل آپ صحیح کہتے ہیں، سچ بولنا ہی ٹھیک رہتا ہے۔ میں گلی سے گزر رہا تھا کہ افشین نے ہی مجھے آواز دے کر بلایا۔ یہ سنتے ہی والد صاحب کا پارا 125 ہو گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگے، کیا کہہ کر تمہیں افشین نے بلایا؟ کہ تم اندر چلے آئے؟ انکل، اس نے کہا تھا
کہ ہمارے یہاں کوئی پتھر مار رہا ہے، ذرا آ کر دیکھو اور ان کو منع کرو۔ صحن میں چند چھوٹے چھوٹے سنگریزے کونے میں رکھے ہوئے تھے جو میری طرف حیدر اس وقت سینے سے اچھالتا تھا جب میں اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ ابو نے کہا یہ پتھر نہیں کنکر ہیں، خیر جو بھی ہیں میں خود ان کی کھوج لگا لوں گا۔ تم کو اس بات کے لیے میرے گھر میں قدم دھرنے کی اجازت نہیں ہے جب صرف گھر میں افشین ہو اور کوئی گھر میں موجود نہ ہو۔ میرے والد شریف آدمی تھے، ان کو اپنی عزت کا بھی خیال تھا، وہ بات کو سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی حیدر کو مزید برا بھلا نہ کہا۔ وہ بولے بس اب تم چلے جاؤ اور دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا، میرے گھر کے دروازے کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ اس روز تو وہ شادی میں جانے کو چلے گئے کہ امی اور بچے اڈے پر بیٹھے رہے تھے، مگر وہ بمشکل وہاں 3 دن رکے، مگر پیغام خالہ کو دے گئے کہ ظفر کو کہنا جب تک ہم شادی سے لوٹ کر نہیں آ جاتے وہ کالج نہ جائے بلکہ گھر پر ہی رہے۔ والد صاحب جب راول پنڈی سے آئے وہ حیدر کے والد سے ملے اور ان کو بتایا کہ میری غیر موجودگی میں حیدر ہمارے گھر آیا تھا، جبکہ میری بیٹی اس وقت گھر میں ہی تنہا تھی۔ آپ شریف لوگ ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی خاتون یا خواتین گھر میں تنہا ہوں تو غیر مرد چاہے وہ پڑوسی ہی کیوں نہ ہو دروازے سے لوٹ جاتے ہیں۔ غرض انہوں نے کچھ اس طرح دکھی ہو کر حیدر کے والد کو یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ بیچارے رونے لگے، بیٹے کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ حیدر اب آپ کو گلی میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے جیسا کہا ویسا ہی کر کے دکھایا۔ انہوں نے حیدر کو اس قدر برا بھلا کہا اور بے عزتی کی کہ وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کی ان دنوں اتنی سی شکل بن گئی تھی جیسے بہت بیمار رہا ہو۔ تب اس کے بڑے بھائی نے اس کو سنبھالا اور اس کے لندن جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بھائی کی شادی پر اس کی آپا آ گئیں اور اس کو لندن اپنے ساتھ لے گئی۔ جانے وہ خوشی سے یا کس حال میں، کس دل سے جانے پر راضی ہوا تھا میں کچھ نہیں جانتی تھی، کیونکہ ابو نے مجھ پر سخت پہرا بٹھا رکھا تھا۔ میں اب اس سے ملنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کے بعد حیدر کے والد اور میری ابو کے درمیان نہ جانے کیا طے ہوا کہ والد صاحب نے جلد ہی میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے طے کرا دی۔ میں کچھ نہ کر پائی اور یوں میں مردہ دلی سے بیاہ کر سسرال چلی گئی اور رخصتی کے سمے زینے کو دیکھ کر حسرت بڑھتی رہ گئی۔ اس وقت جب شادی کے گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اس شور و گوگا میں بھی حیدر کا یہ فکرہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ دیکھو افشین، خدا کے لیے جلدی مت کرنا ورنہ عمر بھر کا پچھتاوا جھولی میں بھر لو گی۔ اس نے سچ کہا تھا، جلد بازی میں نے کی اور عمر بھر کا پچھتاوا جھولی میں بھر کر آج خالی خالی دل کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ سچ ہے جو پردیس آتے ہیں جلدی نہیں لوٹتے۔ میں نے بہت بے دلی سے شادی شدہ زندگی کو قبول کیا تھا، پھر بچے ہو گئے اور جیسی تیسی زندگی گزارنے لگی۔ جب کبھی میکے جاتی تو پڑوس کے زینے کے قریب کھڑی ہوتی تو آہٹ سی سنائی دیتی جیسے حیدر چھت پر جا رہا ہو، مگر جانتی تھی کہ یہ میرا وہم تھا، وہاں کوئی نہ ہوتا، بس حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ میری شادی کے 3 سال بعد ایک روز جب میں میکے گئی، سنا کہ حیدر لندن سے آیا ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کی والدہ کافی بیمار تھی، امی ان کی عیادت کو جانے لگیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ جب میں نے اسے اور اس نے مجھے دیکھا تو میں نے اسے سلام کر کے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور اجنبی سا میرے پاس سے گزر کر باہر چلا گیا، جیسے خوابوں میں بھی ہماری کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ تب میں بہت آزردہ ہو کر گھر لوٹ گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا اپنا گھر بن گیا اور وہ ہمارے پڑوس سے چلے گئے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ آدھے راستے کی مسافر میں تھی یا وہ، یا ہم دونوں ہی آدھے راستے کے مسافر تھے۔ اس سوال کا جواب آج تک میں نہیں پا سکی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔